السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 174، 175، 176 یعنی 174، 175 اور 176 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا، جن لوگوں نے چھپایا اور اس کے بدلے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو خرید لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ میں صرف آگ کو بڑھا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بتلایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، اس سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ اصل میں ان سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کا اگر کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہوتا ہے، اس کا جو حکم ہوتا ہے، وہ بالکل عام ہوتا ہے، اور قیامت تک اگر ایسے لوگ رہیں گے تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہی سمجھ لیجیے کہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور ہدایتوں کو چھپایا۔ کن ہدایتوں کو چھپایا؟ کیونکہ ان کی کتاب کے اندر، توریت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آنے والے ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے زمانے میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی، وہ نبی جب بنیں گے تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے، یہ تمام باتیں ان کے توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے زمانے میں دوسرے اہل کتاب نہیں تھے، یہودی اور نصرانی تھے، یہی اہل کتاب تھے، ان کو اللہ نے کتاب سے نوازا تھا، اسی لیے عرب کے لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے کہ یہ لوگ عالم ہیں، ان کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، ان سے مسائل پوچھتے تھے اور ان کو تحفہ تحائف اور نذرانے بھی ان کو بیچتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ عرب کے لوگوں کے درمیان تو بڑی عزت ہماری ہے، لوگوں سے تحفے آتے ہیں، نذرانے آتے ہیں، وہ لوگ بڑی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے، ہمارے توریت کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہے، اگر ہم نے ایسا بتلا دیا تو یہ لوگ ہم کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے جائیں گے، اور پھر جو تحفے تحائف اور نذرانے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا، بڑے بڑے گدیوں پر بیٹھنے کا جو موقع مل رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ بس یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے حق بات کو چھپا دیا۔ ان کو تو کرنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے فائدوں کو سامنے رکھا، اور اس طرح سے وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دنیا میں کیسے ناکام ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا، جس منصب پر ان کو فائز کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واضح آیات اور روشن دلائل بھی دیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس چیز کو، اور وہ دین لے کر آئے ہیں، وہ سچا دین ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے واضح بھی کر دیا۔ اور جب اللہ نے لوگوں کے سامنے واضح کیا
تو عرب کے لوگوں نے ان کی اتباع بھی کی، ان کی پیروی بھی کی. اور یہی عرب کے لوگ کہ جن کے بارے میں یہودیوں کو خوف تھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بتا دیں گے تو یہ لوگ کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے ان لوگوں نے چھپایا. لیکن اللہ نے جب واضح کیا تو یہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑ کر کے شانہ بشانہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد بھی کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ دنیا کے اندر بالکل ناکام ہو گئے. آپ دیکھیں گے، ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے کے بعد یہودیوں کو جن ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، آج تک وہ لوگ ذلت و رسوائی کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. آج بھی ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اگر کہیں پر کھڑے بھی ہیں تو دوسروں کے سہارے پہ. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، ہدایتوں کو جو اس نے کتاب میں نازل کیا ہے چھپاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کے بدلے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. وہ لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں. یعنی جو کچھ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں نا، وہ اصل میں کھا نہیں رہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو قیامت کے دن بھڑکے گا، بھڑک بھڑک کر کے ان کو نیست و نابود کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہو. ابھی دنیا میں ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے غصہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً بات چیت بند کر دیتے ہیں، اس سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتلانا چاہ رہا ہے کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ کن کے لیے ہوگا؟ صرف یہودیوں کے لیے نہیں. یہودی کے زمانے کے بعد میں بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء ہیں کہ جن کو حق معلوم ہے، سچائی معلوم ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم ہے، اگر اس کے باوجود وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں تو وہ بھی جو کچھ کھا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے علماء دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جن کو بڑی بڑی گدی مل گئی ہے، بڑا بڑا پوسٹ مل گیا ہے، بڑا بڑا عہدہ مل گیا ہے، تو لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے. کیوں؟ کہ لوگوں کا جو ہمارے پاس جو مریدوں کا جو ہجوم بنا ہوا ہے اور ہمارے چاہنے والوں کا جو ہجوم بنا ہوا ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. لوگوں کی طرف سے جو ہدیہ آ رہے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں، کہیں وہ بند نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہی لوگ نہیں، ایسے تمام کے تمام لوگ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی، ابھی سے دو چار روز پہلے بھی جو آیت کریمہ تھی اس کا بھی یہی معنی اور مفہوم ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں ان لوگوں نے عذاب کو خرید لیا. کیا مطلب ایسے علماء، ایسے پیر صاحب، ایسے حافظ صاحب، ایسے امام صاحب، ایسے شیخ صاحب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب دیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، لوگ بڑے کان لگا کر کے سنتے ہیں. اگر وہ لوگ اپنے حق بات کو، اللہ کے حق بات کو چھپا کر کے اللہ کے آیات کو چھپاتے ہیں اور چھپا کر کے اس کی غلط تعبیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے تحفے تحائف کو وصول کرتے ہیں اور اس پر خاموش بنے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. بظاہر دیکھنے میں تو بڑے ہدایت پر لگتے ہیں لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی اپنے پیچھے گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا اور مغفرت کو عذاب کے بدلے میں خرید لیا، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا. اللہ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار. اور اتنا ہی پر ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا، بلکہ جب جہنم کی ہولناکی میں جلیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کر کے بولیں گے کہ کتنا ان کے اندر صبر ہے عذاب کو برداشت کرنے کا. یعنی جو عذاب ہوگا
فما اصبرهم علی النار، آگ کو برداشت کرنے میں ان کے اندر کتنا صبر ہے، یہ آگ پر کتنا صبر و برداشت کر رہے ہیں. یعنی جب جہنم کے آگ میں جلیں گے تو یہاں پر اللہ جہنم کی ہولناکی کو بتلا رہا ہے. کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والا دیکھے گا ان کو جلتے ہوئے تو کہے گا کہ کیا یہ صبر کرنے والا بندہ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہوگی. جہنم کے آگ میں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے ڈالا جائے گا، یہ ہل ڈل بھی نہیں سکیں گے اور بالکل جہنم کے آگ میں جلتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے حق کو چھپایا. اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اللہ نے ان کو منصب دیا تھا، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا، وہاں سے یہ حق بات لوگوں کو بتا سکتے تھے. لیکن حق بات بچانے کے بجائے لوگوں کی قصے کہانیوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھا. قصے کہانیوں کو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس قصے کہانیوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھا. سننے والے بھی سن کر کے مگن ہو گئے، یہ خود بھی گمراہ ہوا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے علماء کرام کا یہی حال ہوگا. محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ جو کتاب ہے نا، اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اس کتاب کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا. کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا بالکل حق کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آیا بالکل حق کے ساتھ. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، لیکن جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں حق اور نیکی دونوں سے دور ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے، خاص طور سے ہمارے اسلام کے اندر جو الگ الگ فرقے لوگوں نے بنا کر کے رکھے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اس میں بھی یہ فلاں یہ فلاں، پھر اس فرقے میں بھی یہ فلاں یہ فلاں، یہ جو الگ الگ فرقے بنا کر کے لوگوں نے رکھے ہیں، آپ ان سے جا کر کے بات کیجئے گا تو سب کہیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کی ہی بات کرتے ہیں. کوئی قرآن کو ہم نہیں مانتے قرآن کو ایسا نہیں بولیں گے، یا ہم حدیث کو نہیں مانتے ایسا نہیں بولیں گے، سب بولیں گے قرآن اور حدیث. اس کا مطلب کیا ہے کہ حق بات کیا ہے ان کو معلوم ہے. ایسا نہیں کہ حق سے یہ دور ہیں، لیکن اپنے فرقے کی جو ضد ہے نا، ہمارے فرقے کی ضد، ہم اس فرقے کے ماننے والے ہیں، ہم اس چیز کو ماننے والے ہیں، ہمارے سارے لوگ اس چیز کو ماننے والے ہیں. یہ جو ضد ہے نا، اس ضد میں آ کر کے اپنا معاملہ الگ کرتے ہیں اور اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس میں سے اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ بنتا ہے، اس کے پیچھے دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو کوئی شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے، یا کوئی بدعی عقیدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے. اب جو شرک و بدعت کر رہے ہیں اس کو وہ لوگ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں. ابھی قبروں پہ جانا، وہاں پہ جا کر کے سجدہ کرنا بالکل شرک ہے، لیکن آپ جب جا کر کے بات کریں گے تو بولیں گے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حدیث کی یہ ایسی حدیث ہے. کیا بات کرتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ والی حدیث ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ لوگ حق بات کو جان رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث قرآن و حدیث کا غلط معنی اور مفہوم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور دوسروں سے کروا بھی رہے ہیں اور اس کے بدلے میں بے شمار نذرانے تحفے تحائف لوگوں سے وصول بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا ان لوگوں نے ضد میں آ کر کے اپنے آپ کو حق سے بھی اور نیکی سے بھی دور کر لیا. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر خاص طور سے ان علماء کرام کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ جیسا یہودیوں کا حال ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال ہو جائے. لہٰذا وقت رہنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، سدھار لو، بچا لو. جو حق بات ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو. لوگوں نے تم کو امام بنایا ہے، لوگوں نے تم کو عالم بنایا ہے، اللہ نے تم کو عالم بنایا ہے، لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.